دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف آپ روزانہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کس طرح کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں بھی اعتکاف کر رہے ہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ یہاں پر الحمدللہ الکریم تاک راتوں میں عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح بھی یہاں پر ادا فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز بھی باجماعت ادا کی جاتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اکثر وقت یہاں پر عبادت میں گزرے۔ اور یہ ساری برکتیں ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، کہ انہوں نے الحمدللہ الکریم 1 سے 2، 2 سے 3 اور پورا ایک مجمع اکٹھا کیا اور کثیر عاشقان رسول کو عبادت کی طرف راغب کیا۔ تو میری بھی آپ سب سے دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے اور امیر اہل سنت کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو خوب خوب برکتیں نصیب ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول ایک ماہ اور آخری عشرے کا فیضان مدینہ کراچی میں بھی اور دیگر مقامات پر، ہزاروں مقامات پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ ہی اعتکاف کی برکتیں اس سلسلے کے اندر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کس طرح عاشقان رسول یہاں پر پر کیف اور پر سوز مناظر یہاں پر ہوتے ہیں معتکفین کے، کس طرح رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، صلاۃ التسبیح ادا کر رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دیگر بھی معمولات زندگی یہاں پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اس اعتکاف کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے صوبہ پنجاب کے ذمہ دار مولانا نوازش مدنی موجود ہیں۔ اب ان سے آج انشاءاللہ الکریم ہم اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور الحمدللہ الکریم آخری عشرہ اعتکاف کی ایک یوں کہہ لیں خصوصیت ہے کہ کثیر عاشقان رسول اس کے اندر شب قدر کی تلاش کرتے ہیں کہ کون سی شب قدر ہو، اور الحمدللہ الکریم 5 شب ایسی ہوتی ہیں جسے طاق رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شب قدر تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور آپ نے سنا ہوگا سابقہ سلسلوں میں بھی کہ الحمدللہ الکریم ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اہمیت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے۔ تو کثیر عاشقان رسول بھی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ الکریم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ قافلے کے عاشقان رسول بھی ہیں، دیگر شعبہ جات کے عاشقان رسول بھی ہیں، شعبہ تعلیم سے اور باہر ممالک سے، اوورسیز سے اسلامی بھائی بھی یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں نوازش بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازش بھائی، ماشاءاللہ آپ پنجاب سے تشریف لائے ہیں آخری عشرہ اعتکاف کرنے کے لیے۔ پہلے تو مجھے کچھ اعتکاف کے حوالے سے بتائیے گا کہ سنا ہے کہ آپ نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا، تو اس ٹائم آپ کے کیا جذبات تھے، کیا کیفیت تھی جب سب سے فرسٹ ٹائم آپ نے اعتکاف کیا تھا؟ الحمدللہ جب میں نے پہلی دفعہ 1 ماہ کا اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ اوکاڑا میں، اس میں جو سب سے مجھے ایک سے اچھی لگی نا، وہ یہ تھے کہ جو اسلامی بھائی تھے یہ بڑا پیار سے، محبت سے، مسکرا کر ملتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھاتے تھے، نماز کے احکام کا حلقہ بھی لگتا تھا جس میں ہمیں نماز کے مسائل سکھائے جاتے تھے۔ اسی طرح تہجد بھی ہمیں پڑھنے کو نصیب ہوتی تھی۔ اس سے پہلے اس انداز سے تہجد کبھی پڑھی نہیں تھی، اور جیسا ہم نے اعتکاف کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ تہجد ادا کی، مناجات کا سلسلہ ہوا، دعا رکعت انگیز ہوئی، اور یہ سب کچھ الحمدللہ جو ہم نے اعتکاف کیا فیضان مدینہ اوکاڑا کے اندر، اس سے یہ سب کچھ سیکھنے کو ملا۔ 5 طاق راتوں میں باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ شب قدر ڈھونڈنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سے ہٹ کر جو آپ نے دعوت اسلامی میں سلسلہ دیکھا، وہ کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ وہ بھی ایک قابل بیان ہے کہ جس انداز سے اعتکاف کے اندر بالخصوص آخری عشرے میں جو صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر طاق رات کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو پورا مکمل سلسلہ ہوتا ہے۔ ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح ادا کی جاتی ہے،
اور ویسے بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شب قدر ہے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، بلکہ اس کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے اندر اور بالخصوص طاق راتوں میں آخری عشرہ اعتکاف میں اس کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے، اور صلاۃ و تسبیح اور دیگر وظائف اور عبادات نوافل یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو نوازش بھائی آخری بات عرض کروں گا، الحمدللہ الکریم 26 رمضان مبارک کو امیر اہل سنت کا یوم ولادت ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اندر تو ایسا دیکھا ہے نا، ایک میں اپنا بتاؤں تو بذات خود نہ پورا سال انتظار ہوتا ہے کہ حاجی عمران اتاری نگران شورا بیان فرمائیں گے، ایک وہ جوش و ولولہ، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے جیسا کہ پہلے قول ایک بزرگوں کا نقل کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی جو ہے بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ تو لوگ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو دعوت اسلامی کے سے منسلک لوگ ہیں یا دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں یا دعوت اسلامی کے چاہنے والے ہیں، یہ 26ویں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں۔ وہ تحائف کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جو لوگ ہیں یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر، اس طرح رائے خدا میں سفر کر کے، اسی طرح جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ داڑھی سجانے کی نیت کر لیتے ہیں، جن کی زلفیں نہیں ہوتی وہ زلفیں سجانے کی نیت کر لیتا ہے، کوئی قرآن پاک کا خاص اہتمام کرتا ہے رمضان شریف کے اندر کہ میں نے اتنے قرآن پاک ختم کیے اور ان کا جتنا بھی ثواب ہوگا یہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ایصال کرتا ہوں۔ تو یوں سلسلہ ہوتا ہے ایک 26ویں کا جو دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بالخصوص 26 رمضان مبارک کو منائی جاتی ہے۔ تو آپ سب کو بھی 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب نے بھی خوب 26ویں شریف کا اہتمام کرنا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ الکریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو وہ خوش نصیب لوگوں کی زیارت کروائیں گے، ان کے جذبات، ان کے تاثرات دکھائیں گے جو آج الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری اور افطاری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ کے پی کے۔ تو ابھی آپ لائن میں کہاں جانے کی؟ امیر اہل سنت کی برگاہ میں جانے کے لیے، سحری کے لیے۔ جی، تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ پہلے کبھی گئے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس طرح؟ 3 دفعہ جا چکے ہیں۔ تو کوئی اپنی فیلنگ بتائیں گے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے وہاں جا کر؟ بہت اچھا لگتا ہے وہاں پر جا کر۔ ایک تو ولی اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے دل کو وہاں۔ ایک بار ماں کیا، انشاءاللہ دوبارہ 12 ماہ کروں گا انشاءاللہ۔ کاش ہم امیر اہل سنت کے نزدیک ہو کر سحری کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ ہمیں سحری کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، الحمدللہ میری خواہش پوری ہوئی، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں اس چیز کو۔ 6 سال سے میرا خواہش تھا کہ امیر اہل سنت سے ملاقات کروں، لیکن ملاقات نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں اس مرتبہ گھر سے یہ نیت کیا تھا کہ انشاءاللہ پورا 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے جاؤں گا۔ آج ہمارا یہ تمنا ہے کہ امیر سنت کے ساتھ ہم سحری بھی کریں گے اور ہمارے اوپر نگاہ کرم بھی فرمائے گا انشاءاللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ فرسٹ ہوپ تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا دیدار ہوگا، اور اس کے بعد امیر اہل سنت سے ملاقات بھی، متنی پھول، اور کوشش کریں گے تو ان سے انعامات بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکر بھائی، یہاں پر الحمدللہ کئی سارے عاشقان رسول اور معتکفین امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاری کرتے ہیں، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس کس کو یہاں پر سحری کی اجازت عطا فرماتے ہیں؟ بلال بھائی، الحمدللہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں آنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ایک تعداد اعتکاف کرتی ہے وہ اسی نیت سے اعتکاف کرتی ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاری کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اب یہ کہ یہاں کون آتا ہے، کن کو سحری افطاری کرنے کا موقع ملتا ہے، تو الحمدللہ ہمارے اعتکاف میں پورا ایک نظام بنا ہوا ہے اور حلقے بنے ہوئے ہیں۔ تو حلقوں کی نا بار بار باری آتی ہے، جیسے روزانہ 10 حلقے آتے ہیں
تو مثال کے طور پر آج سحری میں حلقہ نمبر 1 سے 10 تک کے اسلامی بھائی آئے، تو پھر اگلے دن افطاری میں حلقہ نمبر 11 سے 20 تک کے اسلامی بھائی آتے ہیں، یوں روزانہ بدل بدل کر اسلامی بھائی آتے ہیں، اور ایک معتکف کو کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری یا افطاری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جو عاشقان رسول ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ ان کی زندگی کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش امیر اہل سنت کے دسترخوان پر ہمیں کھانا کھانے کا موقع مل جائے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ عاشقان رسول جو یہاں آتے ہیں نا، عام طور پر کیا ہوتا ہے، کہیں لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، دسترخوان پر کہیں بیٹھتے ہیں، کھانا آتا ہے، تو عوامی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ لوگ جب کھانے کی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کھانا آتے ہی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا کھانے لگتے ہیں، جبکہ یہاں امیر اہل سنت کے دسترخوان پر میں نے یہ انداز دیکھا ہے کہ عاشقان رسول کھانا ہی نہیں کھا رہے ہوتے، ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اوپر کیفیت بنی ہوتی ہے، رکت طاری ہو رہی ہوتی ہے، آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، عاشقان رسول رو رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک کیا کیفیت بڑا ماحول ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان میں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہاں تک مجھے امیر علیہ سنت نے کئی بار کہا کہ عاشقان رسول کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کھلایا بھی کریں۔ تو الحمدللہ ہم عاشقان رسول جو رو رہے ہوتے ہیں، کھا رہے نہیں ہوتے، تو ان کو تھپکی دے کر کھلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ ان کو کھلاتے ہیں، کیونکہ اگلے دن ظاہر روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول یہیں دیکھا ہے، اور اسی امیر علیہ سنت کا یہ خاصہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے دسترخوان پر عاشقان رسول آ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف، اور آج اس سلسلے کے اندر بہت ہی پیارا سیگمنٹ، بہت ہی پیاری بات، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یوم ولادت 26 رمضان المبارک کو ہے، اور کثیر عاشقان رسول اس کی بہت پیارے انداز میں تیاری بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری پرکیف پرسوز بیان بھی فرماتے ہیں، اور کس طرح امیر علیہ سنت سے لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں، کس طرح امیر علیہ سنت کی یوم ولادت پر تیاری کرتے ہیں، اور کس طرح جذبات ہیں ان کے، آپ کو انشاءاللہ الکریم معتکفین سے بھی سنائیں گے، اور آپ کو میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے، نیک صحبت کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ کسی کی کہاوت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اور الحمدللہ الکریم آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو مدنی چینل پر تو دیکھا ہوگا، لیکن جو لوگ قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کو اعتکاف کے اسی سلسلے کے اندر دکھایا گیا ہوگا کہ لوگ کس طرح لائن لگا کر امیر علیہ سنت کے ساتھ صرف اور صرف سحری افطاری کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایک 2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 4 گھنٹے قبل لائن لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی کہ ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جا کر سحری اور افطاری کریں گے، اور اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ملاقات ہوگی یا کوئی سلسلہ ہوگا، صرف اور صرف سامنے سے دیکھنے کی مہلت ملے گی، سامنے سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی، صرف یہ بات سوچ کر لوگ تڑپتے ہیں، لوگ ترستے ہیں، اور یقین جانیے جس نے امیر علیہ سنت کو قریب سے دیکھا ہے، آپ مدنی چینل پر زیارت کرتے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، کس طرح وہ سادہ طبیعت اور کس طرح سادگی کے اندر رہتے ہیں، اسی طرح جو لوگ قریب سے دیکھتے ہیں، یقین کریں امیر علیہ سنت اس سے بھی زیادہ ایک عبادت گزار، تقوی، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی سی بات پر سمجھا دینا، ہر بات کا خیال رکھنا، مدنی مذاکرے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر معاملات پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرماتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہو یا بڑا ہو، امیر علیہ سنت کی طبیعت سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں امیر علیہ سنت کی سیرت میں، اور اسی سیرت کی وجہ سے آج الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کو اتنے سارے چاند لگے ہیں، اور دعوت اسلامی اتنی ترقی کر رہی ہے، یہی ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کا صدقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نافذ فرمایا اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا ایک شروع سے ماحول ہے کہ کوئی بھی کام شریعت مطہرہ سے ہٹ کر نہیں کرنا، اور یہاں پر کثیر عاشقان رسول امیر علیہ سنت سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے آپ کو بات کرائیں گے، آئیے چلتے ہیں لوگوں کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ عطار تیرے حامیوں ناصر ہیں مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے۔ میں ماحول سے پہلے جو ہے گلیوں میں گھومنا پھرنا، آوارہ گردی کرنا، اور گانے باجے اور فلمیں ڈرامے جو ہے نا، یہ ہمارا شیڈول ہوتا تھا۔
لیکن پیر صاحب کی جب نسبت ہمیں ملی اور باپا جانی کے ہاتھ میں جب ہم نے ہاتھ دیا، مرید بنے، تو باپا کی نظر کرم سے ہم جو ہے الحمدللہ اس وقت گلیوں کے اندر گھومنے والا اور گانے باجے سننے والا آج ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پیر صاحب کی نظر کرم سے الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں اور خطابت کروا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باپا جانی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، اور ہم اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پر چل کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرا نام سید جہانگیر شاہ ہے، ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امیر اہل سنت کی 26 کی نسبت سے ہم نے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ایک نیا سوٹ سلوایا جو امیر اہل سنت کی 26 پر پہنیں گے، اور امیر اہل سنت کو 2600 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ کر تحفہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام محمد عبد الرحمن اطاری ہے، میں پنجاب کے ضلع حافظ آباد سے تشریف لایا ہوں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ ماشاءاللہ ادھر آ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اور ہماری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا حلقہ نمبر بھی 26 ہے، اور امیر اہل سنت کی ولادت کا دن بھی 26 بھی ہے، اور سن 2000 بھی 26 ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ جب ہم افطاری کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے ساتھ گئے تو انہوں نے نیاز باکس کا ڈبہ دیا، تو تھوڑے سے میرے ہاتھ ان کے ساتھ مس ہوئے تھے، تو بہت ہی اچھی وہ منظر تھا، تو بہت ہی سکون آیا، بہت زیادہ۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی 26ویں پر 3 دن کا قافلہ بھی کروں گا، اور 1 سال یا 2 سال بعد انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے بھی جاؤں گا۔ آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ 26ویں بھی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے الحمدللہ بھرپور تیاریاں ہماری ہیں، کر بھی رکھی ہیں اور جاری بھی ہیں۔ 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ 26ویں شریف پر امیر اہل سنت کو ڈبل 12 ماہ کا تحفہ پیش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اسلامی کے ماحول میں اب ہم آئے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے کہ تربیت ہے، باقاعدہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، باقاعدہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی نے اتنی چیزیں ہمیں دی ہیں کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے۔ دعوت اسلامی ہمیں کیا نہیں دے رہی ہے؟ دعوت اسلامی نے کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ دیے، جامعۃ المدینہ دیے، مدرسۃ المدینہ بالغان دیے۔ دعوت اسلامی نے ہمیں اور اتنا دیا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ دعوت اسلامی ہماری عقائد کی اصلاح کر رہی ہے، نمازوں کی پابندی کا ذوق و شوق دے رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ دے رہی ہے، درود شریف کی کثرت کا ذہن دے رہی ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے دعوت اسلامی دے؟ یہ 3 دن تو میں بولتا ہوں کہ آپ فیضان مدینہ کے اندر آگے گزاریں۔ 26ویں پہ جو رونق ہوتی ہے، یہاں کا جو ماحول ہوتا ہے بہت اچھا ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پہ نماز پڑھنا سیکھ رہے ہیں، پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن اس کو پڑھنا صحیح سے نہیں آتا تھا، وضو کے طریقے سیکھے ہیں آج، ابھی اور انشاءاللہ بیانات ہوں گے اس میں اور بھی سیکھیں گے۔ 3 سال پہلے ہی میں نے اورنگی ٹاؤن میں اعتکاف کرا تھا، اور اس سال بھی میں نے بہت سے لوگ میرے کو بول رہے تھے اعتکاف کر لو، ادھر ہی کر لو، لیکن میرے ایک دل نہیں مان رہا تھا وہاں، دل سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے 3-4 بندوں کو کہا 3 دن پہلے نا، میں نے کہا آپ جو ہے فیضان مدینہ سے میرا کچھ فارم بول رہے فارم تو ملیں گے نہیں، وہ میرے ایک دل سے آواز آئی، بول رہے تم خود جاؤ۔ الحمدللہ میں خود آیا یہاں پہ، میرے اس مکتب سے صرف میرے 10 روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہے۔ فارم لیا، فارم فل کرا، نیچے گیا، انہوں نے فوراً کارڈ بنا کے دے دیا۔ اعتکاف کے اندر ماشاءاللہ آج بہت کچھ سیکھا، یہ جو ابھی بھائی بتا رہے تھے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، غسل کے طریقے ہو گئے، نماز کے فرائض ہو گئے، اور کافی چیزیں ایسی ہو گئی جو میں نے نہیں کی تھی بیسیکلی، آج میں نے یہاں پہ آ کے کی ہیں۔ غسل کا طریقہ سکھایا گیا، کیا سکھا؟ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کی 3 فرض ہے کہ ماشاءاللہ کافی میرے فرینڈ جو تھے وہ مجھے بھڑکا رہے تھے کہ جہاں نہیں جائیں، بہت رش ہوتی ہے، یہاں پہ کھانا نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چل گیا کہ مزہ بھی آ گیا، اور مجھے اگر یہ بھی ہے کہ تکلیف سہنی پڑی نہ سہ لوں گا، کیونکہ امیر اہل سنت سے محبت ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ یہ تھا سلسلہ فیضان اعتکاف، جو کہ آپ نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہی سلسلہ روزانہ نئے ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو نئی بہاریں اور فیضان مدینہ کراچی کی اعتکاف کی بہاریں، اور کس طرح امیر اہل سنت یہاں پر مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، کس طرح لوگ یہاں پر عبادت میں گزار رہے ہیں، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔
देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, पाओगे बरकतें।